دوستو، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے فتنے برپا ہوں گے، ایک زمانہ جو آنے والا ہے جس میں ایسے فتنے برپا ہوں گے، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ اگر کوئی ان کی طرف دور سے بھی جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے بھی سمیٹ لیں گے۔ ایسے وقت جو کوئی اس میں کسی جگہ بھی پناہ لے، اور اگر اس کو پناہ مل جائے تو اسے پناہ لے لینی چاہیے۔ تو مساجد پناہ گاہیں ہیں، مساجد بہترین پناہ گاہیں ہیں، مجالس اولیاء بہترین پناہ گاہیں ہیں، اچھے دوست بہترین پناہ گاہیں ہیں، اچھی مجلس بہترین پناہ گاہ ہے۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر رائے حق کو تلاش کیجئے، بہت پرفتن زمانہ ہے جس کا اشارہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا۔ حق کو پہچان لیجئے، باطل سے دور ہو جائیے، باطل طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیے اور مضبوط جماعت کو اختیار کیجئے، مضبوط راستہ اختیار کیجئے، صاف اور شفاف راستہ اختیار کیجئے جس میں آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں اور دنیا کے اندر ایک کامیاب زندگی گزارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش ہوں۔ فحاشی عروج پہ ہے، عریانی عروج پہ ہے، ظلم و ستم عروج پہ ہے۔ تو ایسے پرفتن زمانے کے اندر آئیے ہم اس بہترین تحریک محمدی روحانی قافلہ کے ساتھ مل کر روحانی دینی دعوت کا وہ عظیم کام کریں جس کی دعوت خطبہ حجت الوداع کے اندر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، میری بات سن رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ میری بات کو اگلی امت تک پہنچایا جائے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا چاہیے۔ تو آج اس پرفتن دور کے اندر مجھے اور آپ کو مل کے یکسو ہو کے، یکجہتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ امت مسلمہ کی خیر خواہی کے لیے اس پیغام کو عام کرنا ہے۔ آئیے سب مل کر قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں، کوشش سے روحانی دینی دعوت کا کام کریں، خود نیکی کریں اور نیکی کو پھیلائیں، خود گناہوں سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں۔